Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 30. We are actually finalizing our course and we have reached to the conclusion of our topics. We have just left basically two topics that would be discussed in lecture number 31 and 32. But today we are concluding our topic about strategy of international business. In lecture number 29, we discussed about the strategy of international business and introduction. And introduction, we discussed about the actions, what actions can manager take to compete more effectively as an international business. کہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ مینیجر اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب جانا ہے تو he should have a complete skills to compete the other competitors. اب ظاہر سی بات ہے جو دوسرے کمپیٹرز ہوں گے they must have their own skills. ان میں وہ ساری سکلز موجود ہے کہ انہوں نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے. So how can firm increase profit through international expansion؟ جب انہوں نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے جو پروفٹ ہے اس کو کیسے انکریز کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پروفٹ انکریز ہوتا ہے, ایک پروفٹ گروتھ ہوتا ہے. اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کیا بیسک ڈفرینسز ہیں ان میں. کہ ون از انکریز ان دا پروفٹ, پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے. پروفیٹیبلٹی مینس کہ نیٹ ریزلٹس آف یور بزنس آپریشن شوڈ بی پازیٹیو, نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یور ریونیوز مسٹ بی گریٹر دین یور ایکسپینسز, تو پھر آپ کے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کا فائدہ ہوگا. If your expenses are more than your revenues, it means you are not earning anything. آپ نیگیٹو میں ہیں. جتنے بھی آپ نے آپریشنز کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو فائدہ نہیں دے رہے. You did not use your all of your skills efficiently and effectively. تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے پروفٹ کو انکریز کرنا ہے. ایک تو پروفیٹیبلٹی, دوسرا پروفٹ میں انکریز, پرسنٹیج انکریز ان یور پروفٹ ان یور لیٹر ٹائم پیریڈس. کہ پہلے سال آپ کو پروفٹ ہوا, پھر نیکسٹ ایئر اس میں کتنا انکریز آیا پچھلے کی نسبت, پھر تیسرے سال. کیونکہ اب یہ جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ ٹائم پیریڈز کا بتا رہا ہوں کہ پہلے سال آپ کو فار ایگزامپل 1 لاکھ پروفٹ ہوا, دوسرے سال آپ کو 1,50,000 ہوا, تیسرے سال آپ کو 2 لاکھ ہوا. اب آپ کس طرح انکریز کرتے جا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے سال سے دوسرے سال میں 50,000 ایکسٹرا ارن کیا, اور آپ نے تیسرے سال پہلے سال کی نسبت یا پچھلے سال کی نسبت اگین 50,000 انکریز کیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جب بزنس اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس تھوڑا سا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, مارکیٹ کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, آپ کے آپریشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا. بٹ when you start and establish your business تو آپ نے اپنے جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ان کو آپ نے آپٹیملی یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. آپ نے ویسٹیج کم سے کم کرنی ہوتی ہے, آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ لینی ہوتی ہے. پھر آپ کو مارکیٹ کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ اپنی پروڈکٹس ڈفرنٹ مارکیٹس میں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی سیلز میں انکریز آ رہا ہے. جب سیلز میں انکریز آ رہا ہے تو آپ کی پروفیٹیبلٹی میں بھی انکریز آنا چاہیے. تو جو آپ کا بڑھتا جاتا ہے ٹائم پیریڈ, آپ زیادہ سے زیادہ میچور ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی پروفیٹیبلٹی میں انکریز آتا جاتا ہے. اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ ایک کنٹری اب وہ اس سے زیادہ وہاں پر ایکسپینشن کے چانسز نہیں ہے, پروفیٹیبلٹی انکریز نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری جو کمپنیز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں, وہ بھی آپ سے کمپیٹ کر رہی ہیں. اب پروڈکٹ سیم ہے, جب پروڈکٹ سیم ہے تو پھر پرائس کیوں ڈفرنٹ ہے. تو پھر پیپل اسٹارٹ ٹو گو ان دا لو کاسٹ اسٹریٹجی. وہ کیا بتاتی ہے آپ کو کہ اب آپ کی کاسٹ آپ نے کم کرنی ہے اور آپ نے اس کاسٹ کم کر کے پرائس کو کم رکھنا ہے تاکہ آپ کی مارکیٹ میں پروڈکٹ سیل ہو. یا پھر آپ نے پروڈکٹ ڈفرینشیٹ کر دینی ہے اپنے کمپیٹیٹر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یار دس product have some different characteristics so that we should purchase this product, either it is expensive, it doesn't matter at all. کہ وہ اگر آپ کی 1 لاکھ کی پروڈکٹ ہے تو اگر وہ 1,20,000 یا 30,000 کی بھی ہو گئی ہے
تو پیپل سے کہ یار اس سے اب ہمیں اور زیادہ بینیفٹ ہوگا, تو پھر ہم 20,000 یا 30,000 ایکسٹرا کر دیتے ہیں. یہ آپ کی دو اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں, ایک لو کاسٹ اسٹریٹجی ہے اور دوسری آپ کی پروڈکٹ ڈفرینسیشن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ لو کاسٹ میں آپ نے کاسٹ کم کر لینی ہے. کس طریقے سے کرنی ہے اس کی میں نے آپ کو بڑے اچھی طریقے سے ایگزامپل دی تھی میس کسٹمائزیشن کی, ڈیل کمپیوٹرز کی, کہ کس طریقے سے, یہ تو ایک میتھڈولوجی ہو سکتی ہے نا, یو ہیو لاٹ آف میتھڈولوجی. پھر ان کیس اگر آپ لو کاسٹ ڈفرینسیشن کی طرف نہیں جاتے, یو گو سم ادر ایریا, آپ ایسی مارکیٹ سرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ وہاں پر سیل ہو سکے. سو دیٹ از وائی ایمرجنگ مارکیٹ کانسیپٹ از ایمرجڈ. اب آپ دیکھتے یہ ہیں کہ جتنی بھی یورپین کمپنیز ہیں, یو ایس کمپنیز ہیں, موو کر رہی ہیں ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف. ایمرجنگ مارکیٹ میں آپ کے پاس چائنا ہے, آپ کے پاس ہانگ کانگ ہے, سنگاپور ہے, آپ کے پاس ایون انڈیا ہے. دیز ہیو بیکم این ایمرجنگ مارکیٹ, کہ یہاں پر فیکٹرز آف پروڈکشن کمپنیز کو سستے مل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اپنے کنٹری کے اندر ان کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی, بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کرنے کی ضرورت تھی. They thought that rather than making huge investment in our own country when there is a huge competition, it is better for us that we should move some other country like China, like Hong Kong, Singapore, India, that we will get a benefit of factors of production. آپ کے پاس را مٹیریل کم, آپ کے پاس لیبر کی پرائس کم, اور پھر کنزمپشن بھی انہی ایریاز کے اندر. تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے اندر پروڈکشن کریں, ہم دوسرے کنٹریز کے اندر اس کو موو کر دیتے ہیں. تو یہ پھر اپنی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. اسٹریٹجک پوزیشننگ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح آپ نے اسٹریٹجک پوزیشن کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کی. دین آپریشنز دا فرم ایز اے ویلیو چین, اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا. ایک پارٹ ہم اس کا ڈسکس کر چکے تھے, دوسرا ہم نے کرنا تھا. پرائمری ایکٹیویٹیز, آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز جس میں آپ کی رائٹ فرام دا سیکیورنگ آف را مٹیریل سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ اس کو جو آپ کی سیل تک اس کو آپ رکھتے ہیں. پھر فردر آپ کی جو ادر سیکنڈری جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں. سپورٹ ایکٹیویٹیز ہم نے فردر آج پڑھنی ہے. سو آپریشنز دا فرم ایز اے ویلیو چین. دا ویلیو چین وہ کیا ہوئی آپ کی کہ آپ کے پاس یہاں سے سٹارٹ ہوگا کام انفارمیشن سے. دس از یور سپورٹ ایکٹیویٹیز. آپ نے پرائمری آلریڈی دیکھ لی تھی کہ پرائمری میں آپ کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, بیسیکلی یو آر میکنگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار یور پروڈکٹ. یو آر ریسرچنگ کہ ہاؤ وی کین امپروو اوور پروڈکٹ. جب آپ نے اس کو پروٹوٹائپ بنا دیا, اس پروٹوٹائپ کو جب آپ نے کنورٹ کر دیا ایکچوئل پروڈکٹ میں, دیٹ از یور ڈیولپمنٹ. تو آپ نے اس پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کی اینڈ دین پٹ اٹ ان دا پریکٹیکل فارم, آپ کے پاس ڈیولپ ہو گئی ہے وہ. تو یہ ہوتا کیسے آپ کے انفارمیشن سسٹم کے تھرو. اب انفارمیشن سسٹم از یور سپورٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از یور پرائمری ایکٹیویٹیز. تو آپ نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے ویلیو چین کو ان ٹو کمپوننٹس. ون از یور سپورٹ ایکٹیویٹیز, ادر از یور پرائمری ایکٹیویٹیز. پہلے پرائمری ہوگی, اس کو لنک کیا جاتا ہے آپ کی سپورٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اب آپ کے پاس جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ آپ کو بتائے گا ہر طریقے سے, ہر ڈائمینشن سے آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. اب مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, کمپیٹیٹرز کس طرف موو کر رہے ہیں, لوگوں کے ٹیسٹ پریفرنسز یہ کیا ہو رہے ہیں, اس کے مطابق آپ پھر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو پھر ڈیولپ کرتے ہیں. دین کمپنیز انفراسٹرکچر, لاجسٹکس, یہ آپ کی سپورٹ میں ہوا کس سے, پروڈکشن سے. پروڈکشن اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز یہ آپ کی لنک کرتی ہے, کیونکہ آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپ کر لی, آپ نے پروڈکٹ بنا دی. اب وہ پروڈکٹ کو آپ نے جو اس کی پراپر پروڈکشن ہے وہ شروع کر دی. پروڈکشن کا تعلق کس کے ساتھ ہے, لاجسٹکس کے ساتھ ہے آپ کی, کیونکہ آپ نے اس پروڈکٹ کو پہنچانا ہے الٹیمیٹ کنزیومر تک یا ہول سیلرز تک, ریٹیلرز تک آپ نے پہنچانا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ وی ہیو ڈیولپڈ دس پروڈکٹ اینڈ دس پروڈکٹ از اویلیبل آن دیز آؤٹ لیٹس.
اب آپ ٹی وی اوپن کرتے ہیں, اپنا سوئچ آن کیا آپ نے ٹی وی کو, اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کمرشلز آپ کو انفارم کر رہی ہوتی ہے کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں. وہ کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں کیا بتا رہی ہوتی ہیں آپ کو کمرشلز, کہ دس کمپنی ہیز لانچڈ دس پروڈکٹ. آپ کو بیوریجز کے بارے میں بھی انفارمیشن دی جاتی ہے, آپ کو جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے, آپ کو جو فورن کمپنیز پاکستان میں آ کے کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اب جو موبائل کمپنیز ہیں نئے پیکیجز لانچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سپورٹ ایکٹیویٹیز آپ کو کیا بتائے گی کہ آپ کی پروڈکٹ یہاں یہاں اویلیبل ہے, اور پہلے کمپنی نے پروڈکٹ بنا دیا, اب یہ آپ کی ان آؤٹ لیٹس پر موجود ہے. تو یہ آپ کی پراپر کمپنی جو انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پروڈکشن کو اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز کو. دین فائنلی کسٹمر سروسز, یہ آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز میں ہے. اب یہ کسٹمر سروسز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو سپورٹ ایکٹیویٹیز میں لکھا ہوا ہے ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی آپ کا جو ایک انٹلیکچوئل ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی اس نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو پروڈکٹ بنائی اور اس کو مارکیٹ میں لے آئے. اب وہ پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں کسٹمر آتا ہے آپ سے پرچیز کرتا ہے, تو آپ اس کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ پروڈکٹ آپ کے ڈور سٹیپ تک پہنچا دیں گے. یہ سارا لاجسٹکس تک آ گیا کام. پھر آپ کے پاس اب فار ایگزامپل آپ کا ایک ایئر کنڈیشن ہے وہ لگانا ہے, تو کمپنی پھر اپنے ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کر دی ہے اور وہ اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ فکس کرتے ہیں. اب فکس کرنے کے بعد آپ کو آفٹر سیل سروسز دی جاتی ہے. اب جیسے ایئر کنڈیشن ہے اس کے کمپریسر کی 3 سے 5 سال ایک وارنٹی دی جاتی ہے وہ ہے, اور اس کے جو پارٹس وغیرہ ہیں اس کے لیے 1 سال کی اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ وارنٹی دیتے ہیں. تو پھر آفٹر سیل سروسز آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے کسٹمرز کو, کہ آپ کی جو کسٹمر سروسز ہیں, سروسز میں کیا ہوا کہ کہیں سے کوئی پرابلم ہوگی, جسٹ کال ٹو دا کمپنی. جو بڑی کمپنیز ہیں آپ نے کوئی پروڈکٹ وہاں سے پرچیز کیا تو آپ ان کو کال کرتے ہیں, فوراً ہی وہ آپ کو ریسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا آپ کا ویلیو چین کا سسٹم ہوتا ہے. اور ویلیو چین اگر میں کہوں کہ اسٹارٹنگ فرام دا سیکورنگ آف را مٹیریل ٹو دا الٹیمیٹ کنزیومرس, یہ پوری کی پوری ایک ویلیو چین ہوتی ہے کہ سیکورنگ را مٹیریل یعنی پوری کی پوری ایکٹیویٹیز, لنک آف ایکٹیویٹیز دیٹ اسٹارٹ فرام دا سیکورنگ آف را مٹیریل اپ ٹو دا کسٹمر سپورٹ یا کسٹمر سروسز, یہاں تک آپ کی ساری یہ ویلیو چین ہوتی ہے. اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا تھا سپورٹ ایکٹیویٹیز میں اور پرائمری ایکٹیویٹیز میں. پرائمری ایکٹیویٹیز آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور سپورٹ ایکٹیویٹیز وہ بیسیکلی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ پورے کے پورے آپ کے آپریشنز ہوتے ہیں. گلوبل ایکسپینشن, پروفیٹیبلٹی اینڈ پروفٹ گروتھ. ہمیں اس چیز کا تو یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ واٹ از پروفیٹیبلٹی اینڈ واٹ از پروفٹ گروتھ. انٹرنیشنل فرمز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل ایکسپینشن کے بارے میں, تو انٹرنیشنل فرمز کین ایکسپینڈ دا مارکیٹ فار دیئر ڈومیسٹک پروڈکٹ آفرنگ بائی سیلنگ دوز پروڈکٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اب کیا ہوا کہ پروڈکٹس بن کہاں پہ رہی ہیں؟ یو کے اندر بن رہی ہیں, سیل کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ پاکستان میں. تو ظاہر ہے آپ کا ایک تو پروفٹ بڑھے گا, پروفٹ میں گروتھ آئے گا. پروڈکٹس بن کہاں پہ رہی ہیں؟ جاپان کے اندر. سیل کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پاکستان میں. انٹرنیشنل بزنس آ گیا اور پروفٹ بھی گروتھ ہو گیا. آپ کی وہ بات ساری کی ساری پوری ہو گئی ہے کہ آپ نے پروفٹ بھی لینا ہے اور پروفٹ گروتھ بھی آپ کو چاہیے. دین ریئلائز لوکیشن اکانومیز. اب یہاں پر ایک نیا ورڈ آ گیا ہے, دیٹ از لوکیشن اکانومیز. یہ لوکیشن اکانومیز کیا ہوا؟ ایک ورڈ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکانومیز آف اسکیل. اکانومیز آف اسکیل کیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکے.
دو کمپنیز آپس میں جوائن ہو رہی ہیں, انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا, ایک نے پروڈکٹ کے را مٹیریل پرووائڈ کیا اور دوسرے نے ٹیکنالوجی پرووائڈ کی, ایک بہتر پروڈکٹ بن گئی اور ان کی کاسٹ بھی کم رہی, بجائے اس کے کہ ایک کمپنی آؤٹ سورس کرتی یا را مٹیریل پرچیز کرتی وٹ ایور اس طرح کے کام کرتی تو ان کی کاسٹ ہائی ہونی تھی. اب دو کمپنیز نے مل کے ایک پروڈکٹ بنائی جس کی کاسٹ کم تھی. لوکیشن اکانومیز کیا ہوگا کہ آپ لوکیشن کا بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. سو ریئلائز location economies by dispersing individual value creation activities to the location around the globe where they can be performed most efficiently and effectively. یہی وجہ ہے کہ companies are moving towards the emerging market to get the benefit of location economies, کہ وہاں پر factors of production آپ کے سستے ہیں. اب factors of production وہاں پہ لینڈ سستی, وہاں پہ را مٹیریل سستا, وہاں پہ لیبر سستی, تو یہ لیبر بھی اموویبل ہے. کس حد تک آپ موو کر سکتے ہیں اپنی کنٹری کے اندر, اور اگر موو ہو جائے تو یو ہیو ٹو گیو دیم سیلری اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن آف دیٹ کنٹری. تو آپ بے شک لیبر کو دوسرے کنٹری کے اندر لے جائیں لیکن آپ نے سیلری تو ان کے مطابق دینی ہوگی, کنٹری کے مطابق. سو یو آر ناٹ موونگ یور لیبر, یو آر ناٹ موونگ یور را مٹیریل, اور لینڈ تو ظاہر ہے موو ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر آپ لوکیشن کا بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. سو ریئلائز لوکیشن اکانومیز بائی ڈسپرسنگ انڈیویجل ویلو کریشن ایکٹیویٹیز ٹو دا لوکیشن اراؤنڈ دا گلوب. پورے ورلڈ میں آپ کو جہاں پہ بہتر نظر آئے کہ جہاں سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں, یو ول موو اوور دیئر. سو دیٹ از وائی کنٹریز which have a developed companies moving towards those countries which have a location economies. So realize greater cost economies from experience effect. اب یہاں پر ایک اور بینیفٹ آ گیا کہ آپ کاسٹ اکانومیز کر رہے ہیں فرام ایکسپیرئنس افیکٹ. یہ آپ کا لوکیشن کے تھرو تھا, یہ آپ کا ایکسپیرئنس کے تھرو ہے. یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ ایکسپیرئنس افیکٹس. سو realize, I just read it again that you can understand better. Realize greater cost economies from experience effects by serving an expanded global market from a central location, thereby reducing the cost of value creation. آپ ایکسپیرئنس کے تھرو بینیفٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ موو کر رہے ہیں جہاں سے آپ ایکسپیرئنس کا بینیفٹ لے سکیں. earn a greater return by leveraging. اب تیسرا آپ کے پاس کیا ہوا؟ لیوریجنگ کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک, یہ آپ کے پاس دو, اور دس از یور تھرڈ. لیوریجنگ اینی ویلیوبل اسکلس developed in the foreign operations and transferring them to the other entities within the firm's global network of the operations. کہ آپ اب جو ویلیوبل اسکلس ہیں ان کی لیوریج کر رہے ہیں. اینڈ وی آلریڈی نو وٹ از لیوریج, کہ آپ بیلنس رکھ رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم فردر پڑھیں گے. یہاں پر صرف تھوڑا سا آپ کو بیسک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یو شوڈ ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ لوکیشن اکانومیز وہاں کا بینیفٹ لے رہے ہیں آپ. پھر آپ ایکسپیرئنس افیکٹس کے لوگوں کے جو ایکسپیرئنسز ہیں, جو لیبر ہے اس کے ایکسپیرئنس کا بینیفٹ لے رہے ہیں. اور تیسرا آپ لیوریج کر رہے ہیں ویلیوبل اسکلس کی. سو ایکسپینڈنگ دا مارکیٹ, لیوریجنگ پروڈکٹ اینڈ کمپیٹنسیز. فرمز کین انکریز growth by selling goods or services developed at home internationally. آپ نے ڈیولپ کیا ہوم کے اندر ان کو, لیکن اس کو سیل کر رہے ہیں انٹرنیشنلی. سو سکسیس آف دا فرم دیٹ ایکسپینڈ انٹرنیشنلی depends on the goods or services they sell and on their core competencies. اب core competencies کیا ہے؟ جس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, آپ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کی کور کمپیٹنسیز ہیں. اس کور کمپیٹنسیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کمپٹیشن میں لیڈ کر رہے ہوں گے, آپ کے فالوور ہوں گے لیکن آپ لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان میں بے حساب ایگزامپل موجود ہیں, کیونکہ نیسلے, اگر میں آپ کو اکثر ایگزامپل دیتا ہوں تو نیسلے جو ہے دیٹ از ہیونگ کور کمپیٹنسیز ان دا بیوریجز ٹائپ آف بزنس. اب وہ لیڈ بھی کر رہا ہے مارکیٹ میں, آپ کو نئی سے نئی پروڈکٹ دیتا ہے. Did you heard about a few maybe years before cold coffee?
اس کے بارے میں آپ نے سنا تھا؟ نہیں، ہمیشہ ہاٹ کافی ہوتی تھی. اب کولڈ کافی کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی آپ کو اسی طرح ایک پیکٹ میں مل رہی ہے. تو ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی اینڈ دے آر گیٹنگ دا بینیفٹ آف اٹ، کیونکہ ان کے پاس کور کمپیٹنسیز ہیں. اب اس کے فالوورز ہیں باقی کمپنیز. آپ کے پاس شیزان ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس مری بیوریجز کی کمپنیز ہیں، یہ ساری کی ساری اس کے فالوورز ہیں. لیکن لیڈ کون کر رہا ہے؟ نیسلے کر رہا ہے. یہ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں میں. سو ان کی اب کور کمپیٹنسیز ہیں. کس طرح؟ اسکلز ود ان دا فرمز دیٹ کمپیٹیٹرز کین ناٹ ایزیلی میچ آر امیٹیٹ، کہ فوراً ہی اس کو وہ کمپیٹ کر لیں. اب یہ اس کی لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ نئے پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں کیونکہ اس کی کور کمپیٹنسیز ہے اور اس سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں فالوورز آئے ہوتے ہیں. سو کور کمپیٹنسیز انیبل دا فرم ٹو ریڈیوس دا کاسٹ، ڈیفینیٹلی، کیونکہ فرسٹ ٹائم پروڈکٹ لانچ کی، اب لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یار دس پروڈکٹ لانچڈ بائی دس کمپنی، تو پرائس بھی اپنی مطلب سے رکھیں گے، اپنی لیول پہ رکھیں گے، وہ اس کو بھی کم نہیں کریں گے اور اس کی کاسٹ بھی کم ہوگی کیونکہ اس کی کمپیٹنسی ہے اس کے اندر. سو کور کمپیٹنسیز انیبل دا فرم ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف ویلو کریشن اینڈ اور ٹو کریٹ پرسیوڈ ویلو ان سچ اے وے دیٹ پریمیم پرائس از پاسبل. پریمیم پرائس مینس کہ آپ پرائس اسے ہائی چارج کر رہے ہیں. آپ کی جو ویلو ہے، آپ کی پرائس کی جو پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ فار ایگزامپل 100 روپیز ہے اینڈ دس از اوکے فار یو. آپ اگر 100 پہ بھی سیل کریں تو کسٹمرز ول بائی، لیکن آپ نے اس کو 110 پہ رکھ دیا، وہ 10 روپیز درمیان میں، دیٹ از یور پریمیم، کہ پیپل آر ریڈی ٹو پرچیز دیٹ پروڈکٹ ایٹ 110 روپیز. لیکن پرائس اگر آپ 100 رکھتے تو تب بھی آپ کی پروفیٹیبلٹی ٹھیک تھی، لوگوں نے اس کو پرچیز کرنا تھا. لیکن لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ 110 کی بھی ہوگی تو وی ول ایکسپٹ اٹ، کیونکہ اس پروڈکٹ میں وہ کوالٹیز موجود ہیں جو ہمیں چاہیے. تو کور کمپیٹنسیز تھی کمپنی کی، اس کے تھرو انہوں نے بینیفٹ لیا. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بیوریجز ہیں اس کمپنی کے، آپ کے ڈفرینٹ جوسز ہیں، وہ سارے کے سارے کمپنی اپنی مرضی سے رکھتی ہے. باقی کمپنیز کی پرائسز کم ہے، شیزان ہے اس کی پرائس کم ہے، لیکن نیسلے کی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ بیکاز دے ہیو کور کمپیٹنسیز اینڈ پیپل بلیو کہ یہ کمپنی جو بھی پروڈکٹ بنائے گی وہ پروڈکٹ ان کی پراپر ہائیجینک ہوگی، پراپر اس چیز کے مطابق ہوگی جو اس کے اوپر باہر انگریڈینٹس لکھے ہوں. تو لوگوں کا ایک بلیف اس کے اوپر بن چکا ہے. سو دس از بیسیکلی دا ڈفرنس. لوکیشن اکانومیز کیا ہوگی؟ کہ وین فرمز بیس ایچ ویلو کریشن ایکٹیویٹی ایٹ دیٹ لوکیشن ویئر، اب یہاں پر وہ چیز بتا رہا ہے ویئر اکنامک، پولیٹیکل اینڈ کلچرل کنڈیشنز انکلوڈنگ ریلیٹو فیکٹرز کاسٹ are almost conducive to perform that activity, they realize location economies. وہ کیا ہوگا آپ کا؟ The economies that arise from the performing a value creation activity in the optimal location for that activity wherever in the world that might be. انہوں نے اس کا بینیفٹ لینا ہے جہاں پر آپ کی جو پولیٹیکل کنڈیشن ٹھیک ہوگی، اکنامک کنڈیشن ٹھیک ہوگی، کلچرل کنڈیشنز ان کو سوٹ کرتی ہوں گی، اور جو ریلیٹو جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوں گے. اس وجہ سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی اسی لوکیشن کی کہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف کیوں موو کیا جا رہا ہے. موو اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کم کاسٹ میں ایک بہتر پروڈکٹ آپ بنا سکتے ہیں، جس سے الٹیمیٹلی آپ کی پروڈکٹ کی پرائس کم ہوگی. پرائس کم ہوگی تو مارکیٹ شیئر انکریز کرے گا کیونکہ اس کے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز ہوں گے. So by achieving location economies, firms can lower the cost of value creation and achieve a low cost position. اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ کے پاس آپ نے لو کاسٹ اسٹریٹجی یوز کرنی. کیسے کر لی آپ نے لو کاسٹ اسٹریٹجی؟ کیونکہ آپ کو جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے وہ وہاں پر سستے ملے. دیر کاسٹ واز لو، کہ لیبر کو کم پے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو ایز کمپیئر ٹو یور اون کنٹری. آپ کو وہاں پر جو را مٹیریل کی کاسٹ ہے وہ کم بیئر کرنی پڑ رہی ہے بیکاز آف دیٹ لوکیشن. اس کے علاوہ آپ نے جو لینڈ پرچیز کیا وہاں پہ، جو رینٹ پہ لی ہے، دے ہیو اے لوور کاسٹ. تو اب آپ نے جتنی بھی پروڈکشن کی دیٹ ہیڈ اے لو کاسٹ. لو کاسٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے پرائس بھی کم رکھی. تو پھر وہ کون سی اسٹریٹجی آپ نے یوز کی ویلیو چین کے لیے؟ آپ نے لو کاسٹ اسٹریٹجی لی. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ کسٹمر زیادہ ہوں گے آپ کے پاس،
جب کسٹمر زیادہ ہوں گے آپ کے پاس تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا کہ آپ نے پرائس کم رکھی, کسٹمر زیادہ ہو گئے تو مارکیٹ شیئر آپ کا بڑھا, مارکیٹ شیئر بڑھنے سے الٹیمیٹلی آپ کے ایک تو پروفٹ میں انکریز آیا, پروفٹ ہوا آپ کو, اور دوسرا پروفٹ میں انکریز آتا جا رہا ہے جسٹ بیکاز آف یور پروفٹ گروتھ. وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مارکیٹ شیئر انکریز ہو رہا ہے اور کسٹمرز انکریز ہو رہے ہیں, آپ کی سیلز میں انکریز آ رہا ہے. ڈیفرینشیٹ دیئر پروڈکٹ آفرنگ, یا پھر دوسرا کیا ہوگا آپ کے پاس کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈیفرینشیٹ کر لیں باقی جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہیں اس کے پاس. کیونکہ آپ کے پاس اب آپ پرائس بے شک لو نہ کریں, پرائس اتنی رکھیں, آپ کے پاس درمیان میں جو مارجن آ رہا ہے پروفٹ کا وہ زیادہ ہو گیا, اس کی وجہ سے آپ جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے R&D کی طرف چلے جائیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف, ایک نئی پروڈکٹ آپ لانچ کر دیں دیٹ از مور کمپیٹیٹو ایز کمپیئر ٹو یور ادر کسٹمرس. یہ فرق ہوتا ہے آپ کا. اب یہاں پر ڈفرنس دیکھیں کہ کتنے ڈفرینسز آ رہے ہیں آپ کے. سو دیز آر دا benefits آف لوکیشن اکانومیز کہ یو ٹیک benefit آف دوز لوکیشنز ویئر فیکٹرز آف پروڈکشن آر لو. Firms that take advantage of location economies in the different part of the world create a global web of value creation activities. اب پورے کا پورا گلوبل ویب بنا لیتے ہیں. اب ویب ڈزنٹ مین کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی سارے کا سارا ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ دے ہیو اے نیٹ ورک, کہ آپ کے پاس یہ ایک کنٹری, اب آپ نے اس ایک اور کنٹری کے ساتھ لنک بنا لیا, دوسرا آپ نے ایک اور کنٹری کے ساتھ لنک بنا لیا, تیسرا ایک اور کنٹری کے ساتھ لنک بنا لیا, چوتھا ایک اور کنٹری کے ساتھ لنک بنایا, پانچواں ایک اور آپ نے بنا لیا. اب آپ کے پاس 1 2 3 4 5 اور آپ کے پاس یہ مین کمپنی ہے. تو آپ کنٹرول بے شک اپنے کنٹری کے اندر ہی کر رہے ہو, ہیڈ آفس اس کا اپنے کنٹری کے اندر ہو, لیکن آپ نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا کہ جہاں سے آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے آپ وہاں سے بینیفٹ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کنٹری 1 کے اندر را مٹیریل سستا ہو, آپ وہاں سے لے رہے ہیں. آپ پروڈکشن آپ فار ایگزامپل کنٹری 2 کے اندر کر رہے ہو کیونکہ یہاں پہ لیبر سستی ہے. سیل ہو سکتا ہے آپ کنٹری 3 کے اندر کر رہے ہو, اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں, کنٹری 4 کے اندر بھی اور کنٹری 5 کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں. سو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے. اب یہ ہے سارے کا سارا نیٹ ورک کیا ہے, دس ہیز بیکم اے گلوبل ویب, کہ آپ نے لوکیشن کا بینیفٹ لیا ایک نیٹ ورک کے تھرو. دین انڈر دس اسٹریٹجی different stages of value chain are dispersed to those locations around the globe where perceived value is maximized or where the cost of value creations are minimized. یہی بات آپ کو میں نے بتائی ہے کہ آپ ہر اس لوکیشن کو چوز کرتے ہو جہاں پر آپ کو بینیفٹ زیادہ سے زیادہ ہو یا کاسٹ آپ کو کم سے کم لگے. دین کیوٹ کیا ہوگا آپ کے لیے, ایک وارننگ بھی ہو سکتی ہے, الارمنگ سائن بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ دا ادر فیکٹرز ایز ویل. آپ نے گلوبل نیٹ ورک تو بنا لیا, ایک گلوبل ویب بنا لی کہ جی آپ را مٹیریل ایک کنٹری سے پرچیز کر رہے ہیں, پروڈکشن دوسرے کنٹری کے اندر کر رہے ہیں, تیسرے کنٹری کے اندر سیل کر رہے ہیں, چوتھے کنٹری کے اندر سیل کر رہے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بٹ the other factors that could increase your cost and you are not taking these factors into your account, then this can create a problem for you. For example, if you look at on this slide, transportation cost, this is a very important cost which could increase the cost of your product. آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کاسٹ کو اچھا خاصا انکریز کر سکتی ہے, اینڈ یو آر ناٹ کاؤنٹرنگ دس کاسٹ, آپ نہیں کر رہے اس کو. تو یو مسٹ ریمبر دا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کہ اف آئی ایم ٹیکنگ اے بینیفٹ آف لوکیشن دین آئی ہیو ٹو بیئر دا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایز ویل. تو وہ اس کا افیکٹ کس طریقے سے ہوگا, کیسے اس کو افیکٹ کو ہم کاؤنٹر کریں گے. آپ اپنے کنٹری کے اندر پروڈیوس کر رہے ہیں یا کسی اور کنٹری کے اندر پروڈیوس کر رہے ہیں, اب دوسرے کنٹری کے اندر کاسٹ کم ہے,
اب اگر اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ ایڈ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے جو کنٹری اے تھا وہ آپ کو سوٹ کرتا ہو, کنٹری بی سوٹ کرتا ہی نہ ہو آپ کو. دین واٹ از دا بینیفٹ آف موونگ ٹوورڈز دا ادر کنٹری؟ سو یہ آپ کے کچھ ایشوز ہیں جو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے. دین ٹریڈ بیریئرس, اس کو کافی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹریڈ بیریئرس کیا ہوتے ہیں کہ آپ چلے تو جائیں دوسرے کنٹری کے اندر, وہاں پر ٹریڈ بیریئرز ہوں تو وہ آپ کی کاسٹ کو ہائی کر دیں. ٹریڈ بیریئرز میں آپ کے پاس جو ایک انٹرنسک ٹائپ ہوتا ہے, جو امپلیسٹ ٹائپ ہوتا ہے, وہ ان کے ٹیرفز وغیرہ ہوتے ہیں, جو ایکسائز ٹیکسیشنز وغیرہ ہوتی ہیں, یہ آپ کی کاسٹ کو ہائی کرتے ہیں. وہاں پہ پروڈکشن تو بے شک آپ کی, فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ آپ کے اپنے کنٹری کے اندر 1 لاکھ روپے کی بن رہی ہے, دوسرے کنٹری کے اندر وہ 70,000 کی ہے, تو آف کورس دس اپیلز کہ یار یو آر سیونگ 30,000 روپیز. لیکن وہ 30,000 ہو سکتا ہے آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پلس اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا وہ آپ کو 1,10,000 پہ لے جائے. دین واٹ از دا بینیفٹ ٹو موو ان دا ادر لوکیشنز؟ Then political risk complicate this picture. Political risk, I think we can better understand what is political risk. آپ کے اپنے کنٹری میں پولیٹیکل رسک کیا ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل رسک ہوگا تو الٹیمیٹ اس کا کیا افیکٹ ہوگا آپ کے پروڈکشن کے اوپر. آئی تھنک یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کس طرح آپ کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ آپ کی پروڈکشن پر کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کرپشن, آپ کے پاس برائبری, آپ کے پاس نیگیٹو مینز, اور اس کے علاوہ جو پالیسیز بنیں گی وہ ساری کی ساری آپ کی افیکٹ کریں گی آپ کے بزنس کے اوپر. یہ میں نے تو آپ کو 3 ایگزامپلس دی ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو ذہن میں رکھیں, آپ اپنے جو ٹریڈ بیریئرز ہیں اس کو ذہن میں رکھیں, یا پولیٹیکل رسک کو ذہن میں رکھیں. دیر آر لاٹ آف ادر ریزنس دیٹ کوڈ افیکٹ آن یور لوکیشن اکانومیز. So you must be very careful before deciding that either you should go for the international business and taking the location economies. You must understand the other factors. وہ other factors آپ کے جو آپ کی ایک لوکیشن کی کاسٹ ہے اس کو کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں, اس کے بینیفٹ کو جو آپ بینیفٹ پرسیو کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے نہ دیں. Then a question: what is created when different stages of a value chain are dispersed to location where value added is maximized or where the cost of value creations are minimized? اس کوشچن کو پڑھے ذرا, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے کون کون سے ہیں. What is value created when different stages of a value chain are dispersed to locations where value is maximized or the cost of value کریٹڈ آر minimized؟ وہ کون کون سی ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ ایکسپیرینس افیکٹ, اس کو ابھی نہیں دیکھا. لرننگ افیکٹ نہیں, اکانومیز آف اسکیل نہیں, بٹ گلوبل ویب. دس از یور آنسر. سو اٹ مینس اے بی سی ڈی آر دا رانگ آنسرس اینڈ ڈی از دا کریکٹ آنسر. Now what is experience effect? Experience curve refers to the systematic reductions in the production cost that have been observed to occur over the life of a product. اب آپ کے پاس ایکسپیرینس کرو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہوگی, پروڈکشن کی کاسٹ ہوگی, وہ کنٹینیوسلی کم ہوتی جائے گی. کیسے کم ہوتی جائے گی؟ میں یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں. آپ کے پاس جب آپ شروع میں پروڈکٹ بنا رہے تھے تو اس کی کاسٹ یہاں پہ تھی, اب آپ کی کاسٹ ایسے آتی جا رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کاسٹ آپ کی ود دا پیسج آف ٹائم, یہ جو کرو آپ کو بتا رہی ہے, یہ جو ایکسپیرینس کرو ہے آپ کی, یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے جو کاسٹ آف پروڈکٹ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے سسٹمیٹیکلی. So learning effects are cost saving that come from learning by doing. اب تھوڑا سا میرے خیال میں آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو آپ کام کرتے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یار اس کام کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے. آپ اس طریقے سے کام کو کریں گے تو اس سے آپ جلدی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, تو لیبر کو آپ زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس اس کے علاوہ اور بھی ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں, اس کے علاوہ آپ را مٹیریل ان جگہوں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. سو آل دیز تھنگز گیو یو این ایکسپیرئنس کے ود دا پیسج آف ٹائم, کہ آپ جو بزنس میں انٹر ہوتے جاتے ہیں آپ ایکسپیرئنس لیتے جاتے ہیں, اور اس ایکسپیرئنس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ اپنی کاسٹ کو کم کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جب آپ بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں یا انٹرنیشنل بزنس میں جاتے ہیں, یو کین ناٹ ایکسپلین کہ آپ کی کاسٹ اتنی ہوگی, کیونکہ شروع میں آپ کی کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ کاسٹ کو کٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کا ایکسپیرئنس کرو آپ کو آپ کی کاسٹ ریڈکشن میں بینیفٹ دیتا ہے. سو لرننگ افیکٹس آر کاسٹ سیونگ دیٹ کم فرام لرننگ بائی ڈوئنگ. آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس کا کی کانسیپٹ ہے, لرننگ بائی ڈوئنگ. سو وین لیبر پروڈکٹیوٹی انکریزز, individuals learn the most efficient ways to perform particular task and management learns how to manage the new operations more efficiently. ان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. So this is basically the curve جو میں آپ کو بنا کے دکھائی تھی, یہاں پہ ایکچولی میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی so that you understand کہ کیا ہوتا ہے. آپ کی یونٹ کاسٹ یہ بتا دی ہے, بیسیکلی دس از دا کاسٹ, اور یہ کیومولیٹو آؤٹ پٹ ہے, یہ پروڈکشن ہے. آپ پروڈکشن کرتے جائیں گے اور آپ کی کاسٹ کم ہوتی جائے گی, کیونکہ یو لرن بائی ڈوئنگ. آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے, آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یار کس طریقے سے آپ کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہو. یہ آپ کا ایکسپیرئنس کرو ہوتی ہے. سو دا بیسک کانسیپٹ از لرننگ بائی ڈوئنگ. اگر اس کے اوپر میں یہاں پہ لکھ دوں دیٹ از مور امپورٹنٹ, لرننگ بائی ڈوئنگ. آپ کرتے جا رہے ہیں اور آپ سیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. سو ایکسپیرئنس افیکٹ بیسیکلی اکانومیز آف اسکیل ریفرز ٹو دا ریڈکشن ان دا یونٹ کاسٹ اچیوڈ بائی پروڈیوسنگ اے لارج والیوم آف پروڈکٹ. اکانومیز آف اسکیل آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ پروڈکشن کرتے جائیں گے آپ کی کاسٹ پر یونٹ کم ہوتی جائے گی. کیسے کم ہوتی جائے گی یہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ سورس آف اکانومیز آف اسکیلز کیا ہیں. اسپریڈنگ فکسڈ کاسٹ اوور اے لارج والیوم. کس طریقے سے آپ فار ایگزامپل پہلے کاسٹ فکسڈ کاسٹ تھی آپ کی 1 لاکھ روپیز اور یونٹ آپ پروڈیوس کرتے تھے فار ایگزامپل 50,000, تو آپ کو کاسٹ کتنی بیئر کرنی پڑ رہی تھی. فکسڈ کاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ فکسڈ کاسٹ ان ٹوٹل ریمین فکسڈ, اس میں کوئی فرق نہیں آتا, اس نے اتنا ہی رہنا ہے. کم پروڈکشن کریں, زیادہ کریں یا بالکل نہ کریں, آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا. سو آپ یونٹس پروڈیوس کر رہے تھے 50,000, کاسٹ کتنی تھی 1 لاکھ, تو ₹2 پر یونٹ اب آپ کی فکسڈ کاسٹ ہے. لیکن اگر آپ 50,000 سے 1 لاکھ یونٹ پہ چلے جائیں گے تو 1 لاکھ فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈ بائی 1 لاکھ یونٹس, تو RS 1 پر یونٹ اب آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے. تو اکانومیز آف اسکیل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وین یو پروڈیوس مور پروڈکٹس تو آپ کے پاس جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. آپ کی جو فکسڈ کاسٹ ہے وہ اسپریڈ کر جائے گی سب یونٹس کے اوپر. سو یوٹیلائزنگ پروڈکشن فیسلٹیز مور انٹینسولی, آپ جتنے بھی آپ کے پاس فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی ایفیشینٹلی آپ یوز کرتے ہیں. منیمم ویسٹیج کریں, جو لیبر ہے اس کو ان یوٹیلائزڈ نہ رہنے دیں, پراپر طریقے سے ان کو انگیج کریں کہ کہیں پہ اگر کوئی فار ایگزامپل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ اسی لیبر کو فارغ نہ رہنے دیں بلکہ اس کو یوٹیلائز کریں کسی اور جگہ, کسی اور یونٹ پہ یوٹیلائز کر لیں, بجائے اس کے کہ دے شوڈ بی kept under utilized یا ان یوٹیلائزڈ. سو انکریزنگ بارگیننگ پاور ود دا سپلائرس, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے جس کے تھرو آپ اکانومیز آف اسکیلز لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے سپلائرس کے ساتھ بارگین کریں پرائز کے اوپر. جو را مٹیریل آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بارگین کریں کہ آپ اس کی کاسٹ آپ کو کم پے کرنی پڑے, اس کی جو پرائس ہے وہ آپ کم پے کریں, ڈسکاؤنٹ لیں اس سے, ارلی ڈسکاؤنٹس, ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹس لیں.
etc., etc. So these are basically the factors that help you to reduce your cost. So by moving down the experience curve, firms reduce the cost of creating value. To get down the experience curve quickly, firms can use a single plant to serve global market. बजाय इसके कि आप scattered plant लगाएं, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, थाईलैंड के अंदर, नेपाल के अंदर. So this is better for a company to keep one plant in a center location, so that wherever you are producing and what you are producing, that should be sold out in the other countries. अब फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर बन रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान में उन्होंने कोई प्लांट नहीं लगाया, बल्कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? चाइना में हो रही है. सेल्स कहाँ कहाँ पे हो रही है? चाइना में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, श्रीलंका, नेपाल, सब कंट्रीज के अंदर हो रही है. तो जी इस तरीके से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को अचीव कर सकते हैं कि आप उस लेबर को अंडर यूटिलाइज नहीं रख रहे. लेबर आपकी अंडर यूटिलाइज नहीं है तो आपकी कॉस्ट कम होगी. आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम होगी. और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अल्टीमेटली जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही कम होती जाएगी पर यूनिट के हिसाब से. तो आपकी प्राइस भी कम होगी, प्राइस कम होगी तो सेल्स ज्यादा होगी, प्राइस कम नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द एक्सपीरियंस इफेक्ट. देन लेवरेजिंग सब्सिडी स्किल्स. लेवरेज, मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि क्या लेवर होता है. लेवर मीन्स कि आप किस तरीके से आप उसका लीवर यूज कर रहे हैं, लेवरेज कैसे तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से आप जो स्किल्स हैं उसको आप ऑप्टिमल लेवल पर यूटिलाइज कर रहे हैं. सो व्हाट इट सेज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू recognize that valuable skills that could be applied elsewhere in the firms can arise anywhere within the firm's global network, not just at the corporate center. सिर्फ एक जगह नहीं. कॉर्पोरेट सेंटर फॉर एग्जाम्पल आपका यूके के अंदर है, तो आप जो आपके पास इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो प्रोडक्शन की स्किल्स रखते हैं, आप उनको भेजें दूसरे कंट्रीज के अंदर जहां पे आपकी सब्सिडरी काम कर रही है. आप उससे बेनिफिट लें, बजाय इसके कि यूके के अंदर रखा हुआ है उनको और आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे. प्रॉपर उनको यूटिलाइज करें, उनको अपनी सब्सिडरीज के अंदर भेजें कि जाके वहां पे काम करें और परफॉर्म करें वहां पे. ये लेवरेजिंग है. सो एस्टैब्लिश एन इंसेंटिव सिस्टम दैट एनकरेज लोकल एम्प्लॉयज टू अक्वायर न्यू स्किल्स. जो लोकल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इंसेंटिव रखें, उनके लिए रिफ्रेशमेंट कोर्सेज रखें. जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं वो आप जब उनको देंगे तो उनकी स्किल्स में एनहेंसमेंट आएगी. सो हैविंग अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग व्हेन वैल्यूएबल न्यू स्किल्स हैव बीन क्रिएटेड इन द सब्सिडरी. आपने ये पूरे का पूरा प्रोसेस चलाना है ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए. अब आप अगर देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ये कोरियर कंपनीज की, पाकिस्तान पोस्ट बहुत पीछे चला गया है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो बहुत आगे चली गई हैं उनसे. क्या रीजन है? क्या वो ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पोस्ट, जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क लॉजिस्टिक्स का मौजूद है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो बाकी प्राइवेट कंपनीज है उनके पास इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट ओनली अर्निंग द प्रॉफिट बट कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग देयर प्रॉफिट. उनके प्रॉफिट ग्रोथ में भी एक्सपेंशन आ रही है. क्या रीजंस हैं? वो रीजन ये है कि स्किल्स प्रॉपर तरीके से ना तो आइडेंटिफाई हो रही हैं और ना उनको एनहेंस किया जा रहा है पाकिस्तान पोस्ट के अंदर. अब पूरे का पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है प्राइवेट कंपनीज का, लेकिन आपके पाकिस्तान पोस्ट के अंदर स्टिल वही मैनुअल सिस्टम है. आप खुद देखें, आप जाते हैं जब कोई भी लेटर रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वही उनके पास रजिस्टर और खाते पड़े हुए हैं, उसी में से पेंसिल रखते हैं और आपको पर्ची काट के देते हैं. एंड स्टिल यू डू नॉट बिलीव कि जी ये आपका जो लेटर है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. दुनिया कहां से कहां चली गई है.
آپ کے پاس سمپل ایک ڈیوائس ہوتی ہے. آپ اگر فارن کنٹریز کی بات کریں, آپ نے جہاں پہ جانا ہے, جہاں پہ آپ نے اپنا جو اپنے لیٹر آپ نے سینڈ کرنا ہے, پوسٹ کرنا ہے, آپ نے سمپل اس کے اوپر آپ ایڈریس لکھتے ہیں, کمپنی کو دیتے ہیں, کمپنی وہیں سے ٹائپ کر کے اور لوکیشن اس کی لکھتی ہے, پرنٹ نکال کے اس کے اوپر پیسٹ کر دیتی ہے لیٹر کے اوپر. اب اس کی ریکگنیشن بھی ایزی ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک سمپل اس کے اوپر لیزر لائٹ لگاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے اس نے کہاں جانا ہے. پھر یہ تو وہ ہے. فردر جب آپ اس کی کیٹیگریز بنا رہے ہوتے ہیں, پاکستان پوسٹ میں ابھی تک مینول سسٹم ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, الماریاں بنی ہوتی ہیں, لیٹرز کو چھانٹی کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک لیٹر جی کراچی کا ہے, کراچی والے میں ڈال دو, لاہور کا ہے, لاہور والے میں ڈال دو, پشاور کا ہے, پشاور میں ڈال دو, لیا, بکھر, میاں والی, جہاں جہاں کے جی آپ اس کی سیگریگیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ سیگریگیشن پہلے تو وہ صوبہ وائز کرتے ہیں, صوبوں میں چلے گئے آپ کے لیٹرز, اس کے بعد پھر ڈویژنز میں سیگریگیشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آگے ضلعوں میں ہوتی ہے, پھر تحصیلوں میں ہوتی ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنا فرسٹریٹنگ کام ہے یہ. واٹ دے ہیو ڈن بائی دا فارن ڈیولپڈ کنٹریز, وہی میں نے آپ کو بتایا کہ سمپل لیٹر کے اوپر لکھا, جو آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا تھا وہ لکھتے ہیں, اس کو آپ دے دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ کمپنی میں جا کے جو ان کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ دیے, انہوں نے پرنٹ کیا, وہی اسٹیکر لگایا آپ کے لیٹر کے اوپر اور رکھ دیا. اب وہ سارے اکٹھا ہو کے مشین میں ڈال دیتے ہیں. مشین خود اس کو سیگریگیٹ کرتی ہے کہ جی یہ کس ایریے سے بلانگ کرتا ہے, یہ کس ایریے سے, ہر ایک کو ڈفرنٹ لوکیشنز پر وہ سارٹ آؤٹ کر دیتی ہے. اور ہمارے پاس دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان پوسٹ میں کہ مینول سسٹم چل رہا ہے ابھی تک, وہی اسی طریقے سے کام, بیکاز دے ڈڈ ناٹ ڈیولپ دیئر اسکلس. ان کو ابھی تک پراپر کمپیوٹر تک یوز کرنے نہیں آتے. تو یہ اسی لیے پرائیویٹ کمپنیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, زیادہ پروفٹیبلٹی لے رہی ہیں, پروفٹ گروتھ بھی ان کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے اندر نہ اسکلز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اور نہ ان کو انہینس کیا گیا. سو آئی ہوپ کہ اب آپ کو اس کی کلیئرٹی ہوگی کہ کیا کس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے. سو ہول سمری آف دس, یور لیوریجنگ یور ایکسپیرئنس کرو, یور لوکیشن economies. Managers need to keep in mind the complex relationship between profitability and profit growth when making strategic decisions about pricing. انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے, ان سب چیزوں کو, because this is a very complex problem as well as complex relationship between profit and growth of profit. ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے, پھر اس کے بعد ڈیسیژن لینا ہے کہ what would be the price of your product that should be acceptable in the market to the consumers. So in some cases it may be worthwhile to price product low relative to their perceived value in order to gain market share. اب it depends کہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنی کاسٹ سے بھی کم پرائس پر پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہیں. کیا ریزن ہوتی ہے اس کی؟ آپ نے ہو سکتا ہے ڈفرنٹ کورسز میں بھی پڑھا ہو اس کو. جو سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے ٹو کیپ دا کسٹمرز ہیبیچول اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ. اب ایک کسٹمر کو پتا چل گیا کہ یار یہ پروڈکٹ کم پرائس میں مل رہی ہے لیکن جو میں آلریڈی لے رہا ہوں وہ ہائی پرائس پہ, سو وائی ڈونٹ آئی ٹرائی دس ون. تو وہ انہوں نے کاسٹ سے بھی کم پہ مارکیٹ میں لانچ کی, لوگوں کو پتا چلوایا کہ دس پروڈکٹ از آلسو لانچڈ بائی دس کمپنی. پروڈکٹ انہوں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل, اور اس کی بلکہ دوسری پروڈکٹ سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے, اس کے فیچرز دوسری پروڈکٹ جو ہم ہائی پرائس پہ پرچیز کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو لوگوں کو ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنا شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ جب کمپنی کو پتا چلا کہ یور پروڈکٹ از بینگ سولڈ ان دا مارکیٹ اینڈ کنٹینیوسلی اٹ از گیٹنگ دا شیئر, تو پھر آہستہ آہستہ اس کی پرائس ہائی کرنا شروع کر دیتے. کرتے پھر اس پرائس پر لے آتے ہیں جس پرائس پر آپ کا کمپیٹیٹر دے رہا ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ نے مارکیٹ شیئر لے لیا, لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کا عادی بھی بنا دیا, ان کو اویئرنیس بھی دے دی
تو ایٹ لیسٹ آپ نے وہ جو کسٹمر دوسرے پروڈکٹ کو پرچیز کر رہے تھے سوئچ کر گئے آپ کی پروڈکٹ کی طرف, اس کا تو مارکیٹ شیئر کم ہو گیا نا جو آپ نے لے لیے. آپ پرائس وہاں پہ رکھیں یا اس میں ایڈیشنل فیچرز لگا کے پرائس ہائی کر دیں. سو اٹ ڈیپینڈس کہ کس طریقے سے آپ کیا اسٹریٹجی لگاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کا مارکیٹ میں شیئر انکریز کرنے کے لیے. کاسٹ پریشرز اینڈ پریشر فار لوکل ریسپانسونیس. کاسٹ پریشر کیا ہوتا ہے؟ فرمز دیٹ کمپیٹ ان دا گلوبل مارکیٹ ٹیپیکلی فیس ٹو ٹائپس آف کمپیٹیٹو پریشرز. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ون از یور پریشر فار کاسٹ ریڈکشن. اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں کیونکہ یہ کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ جو ڈسکس ہونے والی چیزیں آئی ول ڈسکس ود یو. دوسرا لوکلی ریسپانسو. کاسٹ ریڈکشنز یہ تو آپ کا کمپٹیشن کی وجہ سے ہی ہے کہ آپ کو کمپٹیشن کی وجہ سے پرائس کم کرنی پڑتی ہے. دوسرا لوکلی ریسپانسونیس کہ جو پبلک ہے وہ کیا ریسپونڈ کر رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. آپ نے پروڈکٹ لانچ کر دی, پبلک اس کو پرچیز ہی نہ کرے, دین واٹ از دا بینیفٹ؟ آپ کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا, نہ مارکیٹ شیئر لیں گے نہ ایون پروفٹ لیں گے. پروفٹ گروتھ تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ کی پبلک اس کو یا وہاں کی لوکیلٹی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو. سو دیز پریشرز پلیس conflicting demand on the firms. Pressures for cost reduction force the firms to lower the unit cost. پھر ظاہرہ پرائس آپ نے کم رکھنی ہے تو آپ کو یونٹ کاسٹ بھی کم کرنی پڑے گی اس کی. So, but pressure for local responsiveness requires the firms to adapt its product to meet local demand in each market. ہر مارکیٹ کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے تو آپ نے اس کے مطابق اڈیپٹیبلٹی لے کے آنی ہے اپنی پروڈکٹ میں. سو a strategy that raises cost. ہو سکتا ہے آپ اس کو کسٹمائز کر رہے ہیں اس لوکیشن کے مطابق تو کاسٹ آپ کو زیادہ بیئر کرنی پڑے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو آپ کی میٹ پروڈکٹس ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں جو میٹ پروڈکٹس یورپ کے اندر ہیں. ہمارے پاس حلال اور حرام کا بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی فورن کمپنی پاکستان کے اندر اگر پروڈکٹ لانچ کرے گی تو اس کو کاسٹ ہائی بیئر کرنی پڑ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہماری جو ایک ریسپانس ہوگا اس پروڈکٹ کا وہ ڈفرنٹ ہوگا, جس کی وجہ سے کمپنی کو کاسٹ زیادہ بیئر کرنی پڑ سکتی ہے. یہ انہوں نے بتایا کاسٹ پریشر اینڈ پریشر فار لوکل ریسپانسونیس. یہ ایک سائڈ پہ انہوں نے پریشر فار کاسٹ رکھا ہے, کم کرنی ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ کا پریشر فار لوکل ریسپانسونیس ہے. اب آپ نے یہاں پر ہائی کاسٹ ہے اس کی اور ادھر لو کاسٹ ہے. یہاں پر آپ کی جو پریشر فار لوکل ریسپانسونیس ہائی ہے اور یہاں پر لو ہے اور یہاں پر آپ کا ہائی ہے. اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہوگی آپ کی, یہ کمپنی سی, یہ کس چیز پر فوکس کر رہی ہے کہ لوکل ریسپانس کے مطابق چل رہی ہے, لیکن اس لوکل ریسپانس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہائی کاسٹ دین ہائی لوکل اڈیپٹیبلٹی. یہ این اس چیز کے مطابق ہے جو پبلک کو چاہیے. لیکن اگر آپ فرم اے کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوکل ریسپانسونیس کم ہے لیکن ریڈکشن آف کاسٹ وہ آپ کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. دین اگین یہاں پر لوکل جو ریسپانسونیس ہے وہ ہائی ہے, کاسٹ کمپنی نے کم رکھی ہے. سو دس از بیٹر فار کمپنی بی کہ جنہوں نے لوکل ریسپانسونیس کے مطابق گئے ہیں اور اپنی کاسٹ کو بھی انہوں نے کم سے کم رکھا ہے. پریشر فار کاسٹ ریڈکشن. پریشر فار کاسٹ ریڈکشن آر گریٹسٹ in industries producing commodity type products that fill universal needs that exist when the taste and preferences of consumers in a different nations are similar if not identical, where price is the main competitive weapon. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ میں یورپ کی بات کروں تو آپ کے پاس پورے یورپ میں, اب یورپ کی اگر میں بات کروں, EU یورپ کی, یورپی یونین کی,
تو وہاں پر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے 30 کے قریب کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پر ٹیسٹ اور پریفرنسز آلموسٹ سملر ہیں. جب ٹیسٹ اور پریفرنسز آلموسٹ سملر ہیں تو وہاں پر جو پروڈکٹس ہوں گی ان کی سیل کاسٹ پر زیادہ بیس کر رہی ہوگی, وہاں پر ڈفرینسیشن نہیں ہوگی. لیکن وہی اگر کمپنی پاکستان کے اندر پروڈکٹ لانچ کرنے لگے تو یہاں پر آپ کی لوکیلٹی کے مطابق ان کو پروڈکٹ چینج کرنی پڑے گی. وہاں پہ کاسٹ امپورٹنٹ نہیں ہوگی, وہاں پہ پروڈکٹ کے جو فیچرز ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گے. So when major competitors are based in low cost locations where there is a persistent excessive capacity, where consumers are powerful and face low switching cost. تو یہ آپ کو لو کاسٹ کا پریشر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کا کمپٹیشن بھی ہائی ہے, وہاں پر کیپیسٹی بھی ہے سیلز کی, اور لوگ سوئچ نہیں کر سکتے ہائی کاسٹ کے اوپر, بے شک پروڈکٹ ڈفرینشیٹ ہو جائے تو وہ پھر لو کاسٹ ان کو کمپنیز کو وہاں پر رکھنی پڑے گی. پریشر فار لوکل ریسپانسونیس. پریشر فار لوکل ریسپانسونیس ارائز فرام ڈفرینسز ان دا کنزیومر ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز. اب یہ ویری کرتا ہے یہاں پہ کہ دا پیپل آف انڈیا ہیو اے ڈفرنٹ ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز, دا پیپل آف پاکستان ہیو ڈفرنٹ ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز. اس کی وجہ سے پھر ان کو پروڈکٹ ڈفرینشیٹ کرنی پڑے گی. یہاں پر کاسٹ ایشو نہیں ہے, یہاں پر پروڈکٹ ڈفرینشیشن ایشو ہے. So strong pressure for local responsiveness emerge when consumer taste and preferences differ significantly between countries. اب ظاہر ہے یو کے والوں کا ڈفرنٹ ٹیسٹ اور پریفرنسز ہوں گے, پاکستان کے ڈفرنٹ ہوں گے. تو یہ آپ کو پھر پریشرائز کرتی ہے کہ آپ جو پروڈکٹ لانچ کریں دیٹ شوڈ بی دیٹ لوکل اڈیپٹیو, اس کے مطابق ہو, اس کی مطابقت میں وہ چلتی ہے. ڈفرینسز ان ٹریڈیشنل پریکٹسز اینڈ انفراسٹرکچر. Pressure for local responsiveness emerge when there are differences in infrastructure and traditional practices between countries. کہ لوگوں کے different traditions ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوگا. ان کے اب جو یورپ میں جو فرنیچر ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں چل سکتا, جو پاکستان کا فرنیچر ہے وہ یورپ میں نہیں چل سکتا, کیونکہ ہمارے پاس گھر ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے سائز کمپیریٹیولی اسمال ہوتے ہیں. تو وہ اپنے جو رومز ہیں ان کے مطابق فرنیچر بنواتے ہیں, ہم اپنے رومز کے مطابق بنواتے ہیں. اب وہ اگر یہاں پہ سیل ہونا شروع ہو جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا چھوٹے چھوٹے فرنیچر بنے ہوئے ہیں. اور اگر یہاں کا شفٹ کرنا شروع کر دیں یورپ کے اندر تو وہ ایک کمرے میں ہی پورے کا پورا فرنیچر ان کا فل کر دے گا, ایک ہی آئٹم. سو یہ یہاں پر ڈفرینٹ ہے. پھر آپ کے جو کلوتھز ہیں وہاں کے ڈفرینٹ ہیں, یہاں کے ڈفرینٹ ہیں, تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. سو یہ ٹریڈیشنز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ یہاں پر ڈفرینٹ پروڈکٹس لانچ کریں. یہاں پر کاسٹ اب میٹر نہیں کرتا. ڈفرینسز ان ڈسٹریبیوشن چینلز, اس کی وجہ سے بھی آپ کو اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنی پڑتی ہے. فرمز مارکیٹنگ اسٹریٹجیز نیڈ ٹو بی ریسپانسو ٹو ڈفرینسز ان ڈسٹریبیوشن چینلز بٹوین کنٹریز. ظاہر ہے ڈسٹریبیوشن چینلز یو کے ڈفرنٹ ہے, پاکستان کے ڈفرنٹ ہے. دین ہوسٹ گورنمنٹ ڈیمانڈ. اکانومک اینڈ پولیٹیکل ڈیمانڈ امپوزڈ بائی دا ہوسٹ کنٹری گورنمنٹ میں نیسیسیٹیٹ اے ڈگری آف لوکل ریسپانسونیس, کہ آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے. جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے, سبسڈری ہے تو سبسڈری پھر سارے لوگ ہوسٹ گورنمنٹ کے مطابق چلے گی. آپ کی کوئی ایکسپورٹ امپورٹ ہے تو وہ بھی ہوسٹ گورنمنٹ کے مطابق چلے گی. ناؤ which of the following is not a pressure for local responsiveness. اب ہم نے پہلے کاسٹ پڑھا تھا, کاسٹ کے بارے میں کاسٹ پریشر تھا جس کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. پھر لوکل ریسپانسونیس ہے, آپ نے لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنی ہے اور اس کے مطابق پھر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے. تو وہ یہاں پہ کیا بتاتا ہے کہ which of the following is not a local responsiveness. excessive capacity, host government demand, difference in consumers taste and preferences, difference in distribution channels. اب چاروں آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ ان میں سے ریڈیوس کرتے جائیں, جو بچے گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اب لوکل جو ریسپانسونیس ہے, differences in distribution channels, definitely it comes in it. Then differences in consumer taste and preferences, that comes within the local responsiveness. Host government demand,
definitely it comes within the local responsiveness. تو کیا نہیں آتا, it means excessive capacity. Excessive capacity that doesn't come with the local responsiveness. Choosing a strategy. Now you need to choose a strategy which suits to you. کیا ہے, there are 4 basic strategies to compete in the international environment. Number 1 is global standardization. ظاہر ہے آپ گلوبلی اپنے آپ کو اسٹینڈرڈائز کر دیں, اس کے مطابق پھر پروڈکٹ اپنی لانچ کریں. دین لوکلائزیشن, آپ اس اسپیسیفک لوکیشن کے مطابق اپنی پروڈکٹ لانچ کریں گے. دین ٹرانس نیشنل, آپ ٹرانس نیشنل ہو جائیں, ملٹیپل آپ کر رہے ہوتے ہیں. دین انٹرنیشنل, انٹرنیشنلی ہو جائیں آپ. اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہوگی ٹرانس نیشنل اور انٹرنیشنل میں, اس کو میں فردر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈفرینسز ہیں. دا اپروپریٹنیس آف ایچ اسٹریٹجی ڈیپینڈس آن دا پریشر فار کاسٹ ریڈکشن اینڈ لوکل ریسپانسونیس ان دا انڈسٹری. اس کے مطابق جو آپ کو پراپر سوٹ کرتی ہے آپ اس کے مطابق چلیں گے. یہ بیسیکلی آپ کو چوزنگ اسٹریٹجی ہے. آپ کو 4 بتائی انہوں نے بیسک اسٹریٹجیز, آپ نے کس کے مطابق جانا ہے. آپ کے پاس گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن ہے تو کیا ہوگا, آپ کے پاس یہاں پہ لوکل پریشر کم اور کاسٹ ہائی. انٹرنیشنل اسٹریٹجی میں جانا ہے آپ نے تو اگین لو کاسٹ لو ریسپانسونیس ہوگی آپ کی. دین لوکلائزیشن آپ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اسپیسیفک کنٹری کے مطابق چل رہے ہیں لیکن آپ کی یہاں پر کاسٹ بھی کم ہوگی. اینڈ ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی, کہ آپ ملٹیپل یہ یوز کر رہے ہیں سارے کے سارے فیکٹرز, تو آپ کے پاس یہاں پر کاسٹ ہائی ہو گئی ہے لیکن آپ کے پاس ریسپانسونیس جو ہے نا, آپ پریشر وہ بھی ہائی ہے آپ کا یہاں پہ. سو گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے, جو ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں وہ کیا بتاتی ہیں آپ کو. گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن اسٹریٹجیز فوکس آن انکریزنگ پروفیٹیبلٹی اینڈ پروفٹ گروتھ بائی ریپنگ دا کاسٹ ریڈکشن دیٹ کم فرام دا اکانومیز آف اسکیل, لرننگ افیکٹ اینڈ لوکیشن اکانومیز. یہ سارے کے سارے آپ چیزیں ایڈ اپ کر رہے ہیں اور اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہوتے ہیں. سو اسٹریٹجی گول از ٹو پرسیو a low cost strategy on a global scale. The global standardization strategy makes sense when there are strong pressure for cost reduction, demand for local responsiveness are minimal. کہ ایک چیز آپ کے پاس کم ہے اور دوسری چیز ہائی ہے تو پھر آپ اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جائیں گے. کہ آپ کے پاس کاسٹ کا پریشر زیادہ ہے اور جو آپ کے پاس لوکل ریسپانسونیس ہے وہ کم ہے تو پھر آپ اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن میں آپ کی کاسٹ آپ کو کم رکھنا پڑتی ہے. تو پھر آپ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں, آپ یہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں. لرننگ افیکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, لوکیشن اکانومیز کر رہے ہیں, اکانومیز آف اسکیل کر رہے ہیں, ساری چیزیں اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اب یہ کسٹمائزڈ نہیں رہتا, یہ اب اسٹینڈرڈائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ کم اور لوکل ریسپانسونیس آپ کی کم ہوتی ہے, لوکل ریسپانسونیس آپ کی ہائی ہوتی ہے. دین لوکلائزیشن اسٹریٹجی کیا ہے. دا لوکلائزیشن اسٹریٹجی فوکس آن انکریزنگ پروفیٹیبلٹی بائی customizing the firm's goods or services so that they provide a good match to taste and preferences in different national markets. اب وہ یہی چیز بتا رہا ہے کہ اب آپ customized کر رہے ہیں. You are producing products according to the demand of the people, demands of the customers. You are producing the product according to the taste and preferences of the customers. تو یہ آپ کی localization strategy ہوتی ہے. So localization strategy makes sense when there are substantial differences across nations with regards to consumer taste and preferences. ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان کے ٹیسٹ اور ڈفرینسز میں جو پریفرنسز ہیں ان میں ڈفرینس ہے, تو اس وجہ سے آپ کہاں جاتے ہیں, لوکلائزیشن اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں. یار کاسٹ پریشرز آر ناٹ ٹو انٹینس, وہاں پر کاسٹ ایسے اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا, وہاں پر ان کی جو پروڈکٹ ہے ان سے ریلیونٹ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دین ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی, یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ کر رہا تھا آپ کی انٹرنیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ. ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی ٹرائز ٹو سائملٹینیسلی, اب ایٹ اے ٹائم وہ کئی چیزیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچیو لو کاسٹ تھرو لوکیشن اکانومیز, اکانومیز آف اسکیل اینڈ لرننگ افیکٹس.
اب ٹرانس نیشنل نے سائملٹینیسلی کیا کیا کہ کاسٹ کو کم کیا. کس طریقے سے کیا؟ لوکیشن اکانومیز کے تھرو کیا, اکانومیز آف اسکیل کے تھرو کیا, لرننگ افیکٹس کے تھرو کیا. ڈفرینشیٹ دا پروڈکٹ آفرنگ اکراس جیوگرافیکل مارکیٹس ٹو اکاؤنٹ فار لوکل ڈفرینسز. پلس انہوں نے لوکیشنل کو بھی لے کر آگے, جو آپ کی لوکیشنل اسٹریٹجی تھی کہ لوگوں کے ٹیسٹ اور پریفرنسز کے مطابق بھی. دین فوسٹر آ ملٹی ڈائریکشنل فلو آف اسکلز بٹوین ڈفرنٹ سبسڈیز جو آپ کی ہوتی ہیں ان دا فرمز گلوبل نیٹورک آف دا آپریشنز. اب یہاں پر جو آپ کی ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی ہے وہ سائملٹینیسلی ساری چیزوں کو اکٹھا کر رہی ہے, کاسٹ کو بھی کم کر رہی ہے, پلس آپ کی جو لوگوں کی کسٹمرز کی ٹیسٹ اینڈ ڈفرینسز ہیں اس کے مطابق بھی چل رہی ہے. تو جب ان کے مطابق چل رہی ہے تو پھر آپ کیا چیزیں پوری کر رہے ہیں؟ آپ کاسٹ بھی کم کر رہے ہیں جو پریشر تھا, اور آپ کی جو لوکل ریسپانسونیس ہے اس کو بھی میٹ کر رہے ہیں. سو ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی میک سینس وین کاسٹ پریشرز آر انٹینس اینڈ پریشر فار لوکل ریسپانسونیس آر انٹینس. بوتھ جب زیادہ ہوں گے تو پھر آپ ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے. انٹرنیشنل اسٹریٹجی کیا ہوگی پھر؟ دین انٹرنیشنل اسٹریٹجی انوالوز ٹیکنگ پروڈکٹ فرسٹ پروڈیوس فار دا ڈومیسٹک مارکیٹ اینڈ دین سیلنگ دیم انٹرنیشنلی ود ان اونلی منیمم لوکیشنل یا لوکل کسٹمائزیشن. پہلے آپ اپنی ضرورت پوری کریں گے, اس کے بعد سیل کریں گے, اس میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ لوکیشن کا جو لوکل ریسپانسونیس ہے وہ فیکٹر ایڈ کر دیں گے. سو انٹرنیشنل اسٹریٹجی میک سینس وین دیر آر لو کاسٹ پریشر اینڈ لو پریشر فار لوکل ریسپانسونیس. تو یہ دونوں میں ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ انٹرنیشنل اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں. اگین کوشچن, which strategy tries to simultaneously achieve low cost through locational economies of scale, learning effects, and differentiate the product offering across geographical markets to account for the local differences. کافی ڈیٹیل سے دیکھ لی. I hope کہ this would not be difficult for you کہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس انٹرنیشنلائزیشن میں آپ کے پاس لو کاسٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور لوکل ریسپانسونیس بھی نہیں ہوتا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو لوکلائزیشن میں آپ کے پاس ریسپانسونیس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور کاسٹ کا سچ پریشر نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا. گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن میں کاسٹ کا پریشر ہوتا ہے لیکن دوسرا پریشر آپ کے پاس لوکل ریسپانسونیس کا پریشر نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں ہوگا. ٹرانس نیشنل میں دونوں پریشرز ہوتے ہیں آپ کے پاس, کاسٹ کا بھی اور لوکل جو پریفرنسز ہیں یا ڈفرینسز ہیں اس کا بھی ہوتا ہے. سو ڈی از دا آنسر. So evolution of strategy may and international strategy may not be viable in long term. So to survive, firms may need to shift to a global standardization strategy or a transnational strategy in advance of competitors. آپ نے اس سے ایڈوانس چلنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوکلائزیشن بھی پوری کر رہے ہو, لوکل جو ریسپانسونیس ہے اس کا پریشر بھی بیئر کر رہے ہو, پلس کاسٹ کا پریشر بھی بیئر کر رہے ہو, تو زیادہ بہتر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے. سو سملرلی لوکلائزیشن میں گیو اے فرم اے کمپیٹیٹو ایج, بٹ if the firm is simultaneously facing aggressive competitors, the company will have to reduce its cost structure as well. And only way to do that may be shift towards a transnational strategy. یہی چیز میں نے آپ کو بتائی بھی ہے. So finally evolution of strategy میں آپ کے پاس changing in strategy over time, یہ ساری وہی چیزیں جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب as competitor emerged, these strategies become less viable کہ آپ لوکلائزیشن میں آپ کی کاسٹ ہائی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹریٹجی میں آپ کے پاس ظاہر ہے کاسٹ بھی ہائی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو پریشر ہے بیسیکلی وہ بھی بیئر نہیں کر سکیں گے, اور دوسرا لوکلائزیشن ہے وہ بھی آپ کا پریشر جو ہے وہ کم ہوگا. سوٹیبل آپ کے لیے کیا چیز چلتی ہے وہ آپ کی ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی چلے گی, کہ جس میں اب یہ بیسیکلی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ پریشر ہے بیسیکلی لو اور ہائی کا, یہ کاسٹ کو نہیں لینا آپ نے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایکچولی آپ کا پریشر ہے, پریشر ہائی یا لو ہونا, یہ کاسٹ کا ہائی اور لو ہونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ,
یہ these are basically the pressures for local responsiveness, pressures for cost reduction. اب آپ کے پاس جب دونوں ہی چیزیں زیادہ ہیں تو پھر ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی آپ کی چلے گی, کیونکہ یہاں پر آپ نے کاسٹ بھی کم رکھنی ہوگی اور لوکل ریسپانسونیس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے اسٹریٹجی چوز کرنی ہوگی, اینڈ وی ہیو اے ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی وچ از مور سوٹیبل اینڈ افیکٹو. سو which strategy makes sense when pressures are high for local responsiveness but low for cost reduction؟ تو وہ کون سی ہوگی آپ کے لیے؟ گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے, انٹرنیشنل اسٹریٹجی, ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی, localization strategy. Again, you just read which strategy makes sense when pressures are high for local responsiveness but low for cost. تو آپ کے لیے کیا چیز ہوگی جو زیادہ بہتر طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں؟ That is localization strategy. So this is all about for our lecture number 30. Let me give you an overview what we discussed. اس کو بڑا کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں. بیسیکلی وی ہیڈ آپریشنز فرمز ایز اے ویلیو چین. اس میں آپ کے دو کمپوننٹس تھے, آپ کے پاس سپورٹ ایکٹیویٹیز تھی اور پرائمری ایکٹیویٹیز تھی. تو ہم نے کس طرح اس کا لنک کریٹ کیا. دین گلوبل ایکسپینشن میں ہم نے پروفیٹیبلٹی اینڈ پروفٹ گروتھ کو اگین تھوڑا سا گو تھرو کیا تھا. ایکسپینڈنگ دا مارکیٹ, لیوریجنگ کو دیکھا تھا, پروڈکٹ اینڈ کمپیٹنسیز کے بارے میں. دین لوکیشن اکانومیز کو بڑے ڈیٹیل سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس افیکٹ کو ہم نے دیکھا ہے. دین لیوریجنگ سبسڈری اسکلز, کاسٹ, پریشر اینڈ پریشر فار لوکل ریسپانسونیس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا ہے ہم نے. آپ نے ان میں سے پھر کون سی چوز کرنی ہے وہ دیکھا ہے ہم نے. دین گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن اسٹریٹجی کو دیکھا, لوکلائزیشن اسٹریٹجی, ٹرانس نیشنل اسٹریٹجی اینڈ انٹرنیشنل اسٹریٹجی. فائنلی وی ریچڈ اپ ٹو دا ایولیوشن آف اسٹریٹجی. اور اس میں ہم نے کہا کہ جب آپ ملٹی نیشنل ہو رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یو گو فار ٹرانس نیشنل. اس میں آپ کے پاس کاسٹ بھی کم اور آپ کے پاس جو لوکلائزیشن ہے یا جو جس کو آپ کسٹمائزیشن ہے, کسٹمائزیشن یہ بھی آپ کی ہائی ہوتی ہے. تو اس سے آپ زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. سو دس اسٹریٹجی موسٹلی سوٹس ٹو دا کمپنیز کہ کاسٹ بھی کم رکھتے ہیں اور لوکل ٹیسٹ اور پریفرنسز کے مطابق بھی آپ اپنی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از آل اباؤٹ فار آور لیکچر نمبر 30. انشاءاللہ وی ول کم اپ ود اے نیو لیکچر نمبر 31 ود اے ڈفرنٹ ٹاپک. سو تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.